نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین کرام، محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام بہت ہی مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت سے ہی لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینے میں لڑائی جھگڑے بند کر دیتے اور کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، اور سب لوگ تجارت میں لگ جاتے تھے۔ اسلام نے اس کی حرمت اور عظمت کو باقی رکھا، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی ہیئت پر آ گیا ہے جس پر یہ دن تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 احترام اور عزت والے مہینے ہیں۔ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ محترم عزیز دوستوں، اس آیت اور حدیث سے صاف طور پر ایک تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس سے کم ہے نہ زیادہ۔ دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ان مہینوں کا سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب سے زمین و آسمان قائم ہے، اور ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان مہینوں کو کسی انسان نے ترتیب نہیں دیا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور آخر میں ان 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیا ہے، اور ان 4 مہینوں میں ایک محرم الحرام بھی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ ویسے تو سال بھر کے سبھی مہینوں میں گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ضروری ہے، مگر ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ محترم عزیز دوستوں، ہم ہجری کیلنڈر کے حساب سے 1 سال مکمل کر چکے اور نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہاں رک کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ گزشتہ سال میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، اللہ کی مرضی کے مطابق کتنی زندگی گزاری اور اللہ کی نافرمانی میں کتنی۔ جو زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزری ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہو اس پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور آئندہ سال بلکہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا پکا ارادہ کرنا چاہیے۔ یہی اسلامی نئے سال کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔